بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ برادران عزیز، بہت سے معمولات ایسے ہیں جن کا براہ راست اللہ کے عرش کے ساتھ کنٹیکٹ ہے، ربط ہے۔ انسان دکھی حالات میں اسی کو پھکارے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کرے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل دینے لگے ہیں جس کو ثلث القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا 1/3 3 مرتبہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب۔ تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑی بڑی سعادتیں عطا فرمائی، شہرت بھی، عزت بھی، دولت بھی، جنت بھی۔ ایک صحابی تھے، غالباً ان کا نام تھا کلثوم ابن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک مسجد کے امام تھے، غالباً قباء کی مسجد کے امام۔ تو نماز پڑھایا کرتے تھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، اس کے بعد کوئی اور رکوع پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورۃ مبارکہ کے ساتھ بہت محبت ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اسی طرح پڑھاؤں گا، نہیں منظور تو کسی اور کے پیچھے پڑھ لو۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے، یا رسول اللہ، کلثوم ابن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے ہیں اور یوں ہی پڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فرمایا کیا انفرادیت قائم کر رکھی ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے، اسی لیے میں ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھتا ہوں، پہلے سورت فاتحہ کے بعد اس کو، پھر کوئی اور رکوع پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر آپ سچے ہیں، واقعتاً آپ کو اس سورت کے ساتھ محبت ہے، تو پھر اس کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی، دخول جنت ہو گیا۔ سعادت، بڑی سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس عالم امکان میں میرے خیال میں اس سے بڑھ کر سعادت نہیں کہ کسی بندے کا جنازہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھائیں، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہوئی۔ ان ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ مجھے پہلے سے بڑھ کر روشن نظر آ رہا ہے، آج کا دن پتہ نہیں کیا ہے، کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نور ہے، حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، یہ فرشتے استقبال کر رہے ہیں، تو ان کا جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے۔ فرمایا اچھا، اس کی کیا وجہ؟ میں تو اتنی دور ہوں، وہ اتنی دور ہیں، میں کیسے جنازہ پڑھاؤں گا؟ فرمایا وہ ہمارا کام ہے، ہم میت آپ کے سامنے کر دیں گے، جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ اب میت سامنے کر دی گئی، حضور نے وہیں سے کھڑے ہو کر سفر میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، اس کی وجہ کیا ہے، یہ برکات کیوں حاصل ہو رہی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ، لِکَثْرَةِ قِرَاءَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بہت پڑھتے تھے، اسی کی برکت سے اللہ نے یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، حضور کے پاس تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابو درداء آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، ابو درداء ہیں۔ لیکن جبرائیل، آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کے لوگ ابو درداء کو اتنے نہیں جانتے جتنی آسمان کے فرشتے ابو درداء کو جانتے ہیں۔ آسمانوں میں جتنی ابو درداء کی شہرت ہے، زمین میں نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ سعادت آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ تو حضرت نے بتلایا کہ
या रसूल अल्लाह लिकसरती क़िराअतिही कुल हुवल्लाहु अहद लिसिग़रिही फ़ी नफ्सिही, अपने आप को छोटा समझता हूँ और कुल हुवल्लाहु अहद कसरत से पढ़ता हूँ। इसी की बरकत से अल्लाह ने आसमानों में भी इज्जत अता फरमा रखी है, जमीन में भी इज्जत अता फरमा रखी है। इसीलिए जो आदमी 100 मरतबा रोजाना सूरत इखलास का एहतिमाम करता है, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बड़े फजाइल बयान फरमाए हैं। मुकालमे में, गुफ्तगू में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बास मुबासा हो रहा है, अल्लाह ताला उसको गलबा अता फरमाएंगे, दुश्मनों पर गलबा अता फरमाएंगे, मकबूलियत अता फरमाएंगे, इज्जत अता फरमाएंगे, दौलत अता फरमाएंगे, शोहरत अता फरमाएंगे। सारी नेमतें इस सूरत मुबारका की बरकत से अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। ये मौसर तरीन सूरत है, इसमें सारी तौहीद ही तौहीद है। इसकी बरकत से हम अल्लाह ताला से हर चीज तलब कर सकते हैं। तो बहरहाल 100 मरतबा रोजाना इसको पढ़ने का एहतिमाम कीजिए। 20-20 मरतबा अगर हर नमाज के साथ खास कर लें तो 5 नमाजें हैं और 100 मरतबा हो जाएगा। 5 नमाजों पे आप इसको पढ़ें, मुख्तसर वक्त होगा। आप फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बरकत से साहिब करामत भी बन सकते हैं और आप यानी आपके पास वो जिसको इसमें आज़म कहते हैं, जिसके बाद हर दुआ कबूल होती है, इसका वही दर्जा होगा जो भी अल्लाह ताला से आप मांगेंगे अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। कुन फयकून वाली कैफियत अल्लाह ताला पैदा फरमा देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।